بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار مکہ دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، جب فوت ہوگا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اس سورت کے ذریعے رسول اللہ کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دیے جانے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقتول نسل یا مقتول ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن سورہ کوثر کو اللہ پاک نے بہت ہی نعمتوں اور برکتوں والا بنایا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو بے شمار فائدوں سے نوازا جاتا ہے۔ جس انسان کو کسی دشمن کا ڈر ہو تو وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو دشمن سے حفاظت فرماتا ہے۔ جو انسان سورہ کوثر کی ہر روز تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں وافر مقدار میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے مال کو ہر بری نظر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میری شادی اس جگہ ہو جہاں اس کے لیے بہتر ثابت ہو، اس انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیک و صالحہ بیوی عطا فرمائے گا اور اس کی شادی اسی عورت سے کرے گا جس کو وہ پسند کرتا ہوگا۔ جس انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتی ہو تو اس کو چاہیے وہ زیتون کا تیل لے اور اس پر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کرے۔ اس سورت کے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر متاثر جگہ پر اس کی مالش کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی درد چند دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ختم نہ ہوتا ہو تو کسی میٹھی چیز پر سورہ کوثر کا دم کر کے ان کو کھلائی جائے، انشاءاللہ اس جوڑے میں محبت و پیار پیدا ہو جائے گا۔ جس انسان کے رزق میں کمی ہو تو اس کو چاہیے وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے اور 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ سورہ کوثر کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک مسلسل پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس کے مال میں بے حد اضافہ ہو جائے گا اور اس کے رزق میں اللہ تعالی خیر و برکت فرمائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہو، وہ قرض سے بہت پریشان ہو، تو اس کو چاہیے ہر روز 40 بار سورہ کوثر کی تلاوت، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا قرضہ اتارنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جو بے اولاد ہو ان کو چاہیے جب بیوی حیض کی ناپاکی سے پاک ہو جائے، پاک ہونے کے 3 دن بعد میاں اور بیوی روزہ رکھیں اور افطاری سے قبل 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اس دودھ سے دونوں افطاری کریں، اسی رات حاجت کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کا حمل بھی ٹھہر جائے گا اور اللہ تعالی ان کو نیک و صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی
کسی حاسد کا ڈر ہو کہ یہ حسد کرنے والا اس کے کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو اس کو چاہیے فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھ لے تو اس شخص کو اللہ تعالی حسد کرنے والوں سے ہمیشہ محفوظ فرما دے گا۔ اس شخص کو چاہیے کہ 21 روز تک سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اس کی ہمیشہ کے لیے حسدوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کسی انسان نے کوئی نیک مراد مانگی ہو تو وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 بار سورہ کوثر کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سجدے میں چلا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس شخص کی مراد 7 دن میں ضرور پوری ہوگی۔ اگر کوئی طالب علم اپنے امتحان میں اچھی پوزیشن لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خوب محنت کرے اور ساتھ 3 بار سورہ کوثر کی تلاوت اس طرح سے کرے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو اچھی پوزیشن سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بے گناہ انسان کو جیل ہوئی ہو تو جب وہ تاریخ پر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تاریخ سے 7 روز پہلے ہی ہر نماز کے بعد 11 بار سورۃ کوثر اول و آخر 11 بار درود شریف کی تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے منہ پر ہاتھ مل لے، انشاءاللہ اس قیدی کی جلد رہائی ہو جائے گی۔ روزمرہ کی ترقی حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ 33 بار سورہ کوثر کو روزانہ پڑھے، انشاءاللہ ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص امیر اور شان و شوکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے جمعے کی نماز ادا کر کے 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ یہ عمل مسلسل کرنے سے اس شخص کے مال و دولت اور عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو تو اس کے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر اول و آخر 7 بار درود شریف کو مسلسل پڑھنے کی عادت بنا لے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی اسے اپنے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو کسی خواہش کی تمنا ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرنا اس کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ اگر کسی لڑکی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہو یا اچھا رشتہ نہ آتا ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ کوثر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے رشتے کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کا رشتہ کسی نیک و صالح لڑکے سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سورہ کوثر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔